الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ کل قیامت والے دن جب تمام لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے اس وقت بھی جو پریشانی سے محفوظ ہوں گے، جو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ اور یاد رکھنا انبیاء کے بعد کائنات کے اندر سب سے بڑے جو اللہ کے ولی ہیں، جو سب سے بڑے اللہ کے دوست ہیں، وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء العظام رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو آئیں دیکھتے ہیں اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، اللہ کا دوست ہوتا کون ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آگے خود ہی فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کریم نے فرما دیا میرا دوست وہ ہوگا جو ایمان والا ہوگا اور متقی ہوگا، قرآن اور آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوگا، ہم اس کو اللہ کا ولی کہیں گے، ہم اس کو اللہ کا دوست کہیں گے۔ اور یاد رکھیں جو شریعت کی حدوں کو پامال کرتا ہو، وہ کوئی صاحب زادہ ہو، وہ کوئی پیر زادہ ہو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی جا کر جائل مزار پر سجدہ کرے، صاحب مزار کو سجدہ کرے، تو اس کے ساتھ صاحب مزار کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھنا کسی جاہل کی وجہ سے تم اہل سنت و جماعت پر شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یاد رکھنا تعبدی سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ہم تو تعظیماً سجدے کو بھی حرام کہتے ہیں۔ کسی جاہل کی وجہ سے تم صاحب مزار کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو، تم اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو، تو پھر آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سن لو۔ بن خطاب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معمولی سا دکھاوا بھی شرک ہے، اور جس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ عداوت کی، جس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کی، اللہ وحدہ لا شریک ان لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تم ہم پر شرک کا بدعت کا فتویٰ لگاتے ہو، وہ پہلے اپنا محاسبہ کرو۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن پر اور آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتا ہو اور جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، اس کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک محبت کرتا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک محبت کرے اور تم اس کے ساتھ عداوت کرو، تم ہم پر فتوے لگاتے ہو، پہلے اپنا محاسبہ کرو، پہلے اپنا خیال کرو کہ کل قیامت والے دن تم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کس منہ کے ساتھ حاضر ہوگے۔ آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، اور تم ہم کو ہدایت کے جو چراغ ہیں ان کے پاس جانے سے روکتے ہو، اور جو مزارات پر جائے تم اس پر شرک کا بدعت کا فتویٰ لگاتے ہو۔ اور دیکھو ہم خود اللہ کے ولیوں کے پاس نہیں جا رہے، بلکہ آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم چراغ سے روشنی لینے کے لیے جاتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے یہ نظریات ہے، حقیقی طور پر ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، حقیقی طور پر شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر کوئی ہدایت داتا صاحب دے دے، پیر مہر علی شاہ صاحب دے دے، غوث اعظم دے دے، اس دور کے مجدد علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اگر کسی بندے کو ہدایت دے تو وہ ذاتی طور پر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو جو طاقت عطا کی ہوگی وہ اس کے ذریعے سے ہوگی۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں۔ جب بندہ نوافل پڑھتا ہے تو نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ کریم اس بندے کی بصارت بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ کریم بندے کی سماعت بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ وہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔